السلام علیکم۔ عباسیہ حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلہ پر مناظرے ہونے لگے۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے الگ الگ چوراہوں میں الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا ایک وقت میں سوئی کے نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ تیسرا مناظرہ میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک باشت سے کم نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک باشت سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ مناظرے چل ہی رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن گئے جنہیں گننا بھی ناممکن تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس ہو چکے ہیں، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق حاصل کیا ہو۔ آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے منبر سے کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا یہ پاجامہ کی لمبائی ٹخنے سے کتنی اونچی ہونی چاہیے یا کتنی نیچی ہونی چاہیے۔ مردہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں، قوالی اور مشاعرے کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہو گئے ہیں۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ ہندوستان، افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کی حالت زار ایسی ہے کہ زاروں قطار رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ رہے ہیں، اور حوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی بے معنی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی بڑی ہے اور کس کی چھوٹی، کس کا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے اور کس کا نیچے۔ جنگ میں دشمن کی گولی شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث کا فرق نہیں کرتی۔ خدا را سوچئے، اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے قربان کرنے کا۔ آئیے مسالک کے جھنڈے ترک کر کے دین اسلام کا جھنڈا تھام لیں، یہی وقت کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر، والسلام۔